ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ، اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے اور اس کو استعمال کرنے کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ روزے کے جو احکام پیچھے آئے تھے ان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو پانے کی عادت پڑے، اور اس کے دل میں جو غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کو اپنے قابو میں لا کر ناجائز کاموں سے بچنے کی عادت پڑے۔ تو انسان کے دل میں جو غلط خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان میں ایک بہت بڑی غلط خواہش یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے مال حاصل ہو جائے، اور مال حاصل کر کے میں زیادہ سے زیادہ امیر بن جاؤں۔ اس خواہش کے نتیجے میں بعض اوقات وہ حدوں کو پھلانگ جاتا ہے اور ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے مال حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے روزوں کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ روزوں کا جو مقصد تھا کہ تمہارے دل میں تقوی اور خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہو اور اپنے نفس پر قابو پانے کی عادت پڑے، اس کا مظاہرہ صحیح معنی میں اس وقت ہوگا جبکہ تم مال کو حاصل کرنے کے وقت یہ دیکھو کہ کون سا مال حلال اور کون سا مال حرام ہے، اور کون سے مال سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، کون سے اٹھا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک قابل نظر بات ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے روزے کے احکام دیے ہیں، ان کا تعلق عبادات سے ہے، اور اس کے بعد فوراً جو احکام آ رہے ہیں وہ حج کے ہیں، اور اس کے بعد پھر قتال یعنی جہاد کے ہیں۔ تو ان تمام احکام کا تعلق ان عبادتوں سے ہے جو براہ راست عبادتیں ہیں۔ ان کے بیچ میں یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اس کا شان نزول کچھ بھی ہو، لیکن اس ترتیب میں جو ترتیب ہمارے سامنے ہے قرآن کریم کی، اس میں یہ روزے اور حج کے درمیان یہ آیت آئی ہے۔ اس سے شاید اس طرف بھی اشارہ مقصود ہو کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ظاہری عبادتیں ہیں ان کو اگر ہم نے انجام دے لیا تو بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا، اب اس کے بعد پھر ہمارے معاملات، ہماری خرید و فروخت، ہمارے مال حاصل کرنے کے طریقے، ہمارے روزگار کمانے کے وسائل، یہ جو ہم جس طرح چاہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے بیچ میں یہ آیت عطا فرمائی جس میں بتلایا کہ جتنی اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ تم عبادتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرو، اتنی ہی اہمیت بلکہ اس سے شاید کچھ زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تم اپنے مال کو جو تم استعمال کر رہے ہو وہ حلال ہو اور اس میں کسی دوسرے بندے کا حق غصب نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت لائے ہیں، اور اس میں جو بنیادی مفہوم ہے اس آیت کا وہ ناجائز طریقوں سے مال حاصل کرنا یہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ ممانعت فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں۔ یہ فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، تم مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل کے ساتھ۔ بظاہر تو یہ بات ہونی چاہیے، یعنی کلام کا جو مقصود ہے اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا
کہ یہ فرماتے ہیں کہ دوسرے کا جو مال ہے وہ تم ناحق طریقے سے قبضے میں لے کر مت کھاؤ، لیکن یہ فرمایا کہ اموالکم، تمہارے اپنے اموال جو ہیں وہ آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تعبیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے، اس کے اندر ایک تو بظاہر یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر دوسرے آدمی کے کسی مال میں تم ناجائز تصرف کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کر رہے ہو، تو در حقیقت اس کا نتیجہ خود تمہارے اپنے ذاتی حلال مال کو نقصان پہنچنے کا ہوگا۔ یعنی اگر تم دوسرے انسان کی کسی ملکیت والے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو یا ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آخر کار اس کا انجام بالآخر یہ ہوگا کہ تمہارا اپنا مال بھی خطرے میں پڑ جائے گا جو حلال طریقے سے تم نے کمایا۔ یعنی اس طرح کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں بھی ایسا ہی ناجائز تصرف کریں گے۔ اگر معاشرے میں یہ وبا عام ہو جائے تو اس وبا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایک شخص نے کسی دوسرے سے رشوت لے کر اپنے مال میں 1000 کا اضافہ کر لیا، لیکن یہی شخص جب دوسرے کسی کے پاس جائے گا، اپنا اس کو سرکاری کوئی کام پڑے گا، تو وہاں پر اس کو رشوت دینی ہوگی، اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی رشوت اس نے لی تھی اس سے زیادہ اس کو دینی پڑ جائے۔ تو آخر کار جب معاشرہ حرام خوری کا عادی ہو جاتا ہے تو بظاہر تو وہ دوسرے آدمی کا مال کھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنا مال کھا رہا ہوتا ہے، اور اپنے ہی مال کے ساتھ اس کا نتیجہ خود اپنے مال کی بربادی کے صورت میں نکلتا ہے۔ تو لا تأکلوا اموالکم میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا، تو یہ حقیقت میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں دیکھ کر کوئی دوسرا بھی کرے گا، اور دوسرے کو دیکھ کر تیسرا بھی کرے گا، معاشرے میں یہ وبا پھیلے گی، اور اس کے نتیجے میں سبھی کو نقصان ہوگا جن میں تم خود بھی داخل ہو۔ اور ایک اشارہ دوسرا اس طرف بھی ان الفاظ میں موجود ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہو یا ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ذرا یہ سوچو کہ اگر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے، یعنی دوسرا شخص تمہارا کوئی مال اپنے ناجائز مقصد کے لیے ناجائز طریقے سے غصب کرے یا زبردستی تم سے چھینے، تو تمہارا کیا حال بنے گا؟ کہ جب تم اپنے مال کے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو اس پر ناجائز قبضہ نہیں کرنا چاہیے، تو دوسرے کے مال کے بارے میں بھی یہی سمجھو۔ تو اس طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے۔ بہرحال تعبیر بڑی بلیغ یہ ارشاد فرمائی کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ تو میں نے لازمی ترجمہ، مفہومی ترجمہ کیا، ورنہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، یعنی ناجائز طریقے سے۔ تو یہ ایک اصولی ہدایت عطا فرما دی کہ ویسے تو مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ابھی جو آیت گزری ہے جس میں وصیت کے احکام تھے، تو وہاں مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بھلائی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر یہ لازمی ہے کہ تم اس بات کو دیکھو کہ وہ جائز طریقے سے حاصل ہو رہی ہے، ناحق طریقے سے نہیں۔ چنانچہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اس آیت کی تفسیر میں اور یہ بتانے میں کہ کون سا طریقہ حلال اور کون سا حرام ہے خرچ کیا ہے۔ یہ بات تو ایک اصولی طور پر ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، یہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ مال حاصل کرنے کے کچھ طریقے جائز یعنی اچھے اور معقول ہیں، اور کچھ طریقے غلط ہیں۔ مثلا بعض طریقوں کے بارے میں ساری دنیا کا کوئی بھی معقول انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جائز طریقہ ہے۔ چوری کا طریقہ، ڈاکے کا طریقہ، اس کو کون کہے گا کہ جائز ہے یا
حلال ہے یا اچھی بات ہے، یا دوسرے کا زبردستی مال غصب کر لینا، چھین لینا، اس کو کون کہے گا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ ہے؟ تو بعض طریقے تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان جس میں ذرا بھی سمجھ بوجھ ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ طریقہ باطل ہے یا ناحق ہے، اور اس کو اس طریقے سے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے طریقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہر انسان محض اپنی سمجھ سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ طریقہ میرے لیے یا انسانیت کے لیے بحثیت مجموعی جائز اور مفید ہے یا نہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی عقل تنہا کام نہیں دے سکتی۔ اگر آپ مختلف معاشروں کا مطالعہ کریں تو کسی معاشرے میں کسی طریقے کو جائز اور دوسرے معاشرے میں اسی کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ موقع ہے کہ جہاں عقل کو وحی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں طریقہ حلال اور فلاں طریقہ حرام ہے۔ اب مثال کے طور پر سود ہے، اب سود کے لینے کو بہت سے معاشروں میں بالکل جائز اور مناسب سمجھا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ سود کی حرمت اور ممانعات پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ تو ایک طرح یہ بھی ایک تجارت کا حصہ ہے، بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، یہ کہا کرتے تھے۔ تو ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ طریقہ جائز ہے۔ اسی طرح وہ جوا کھیلتے تھے، اور جوا کھیلنے کے مختلف طریقے رائج تھے، اور آج بھی دنیا میں بہت سے طریقے رائج ہیں۔ ان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ طریقے کوئی حرج نہیں ہے، باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے بتایا کہ کون سا طریقہ باطل ہے، کون سا طریقہ ناحق ہے۔ چنانچہ اس میں سود کا لین دین، قمار کا لین دین اور رشوت کا لین دین اور تمام ناجائز اور حرام یا فاسد اور باطل معاملات جن کی تفصیل نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی، اور آپ کی احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں مدون کی ہیں، وہ سب اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے کہ تم کوئی مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کی جو اہمیت بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ حلال طریقے سے اگر کوئی مال کھایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر حرام طریقے سے کوئی مال حاصل کیا جائے اور کھایا جائے تو وہ بے برکتی اور نحوست پیدا کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اور سنت میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حلال کھانے میں تو برکت یہ ہے کہ آدمی اس کو کھانے کے نتیجے میں اس کے دل میں نیک جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ پاک اور حلال چیزیں کھانے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حرام خوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے دل میں فسق و فجور کے اور بدکاریوں کے اور ناجائز گناہ کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول ہدایت عطا فرمائی کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اس میں ہر ناجائز طریقہ اس میں شامل ہو گیا۔ اور پھر آگے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یہ ناجائز اور حرام طریقے کو کھانے کی ایک خاص صورت اس کی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی، یعنی ناجائز مال کو حاصل کرنے کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے نہ لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ یعنی یہ تو ہے ہی ناجائز کہ آدمی دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرے، لیکن
اس گناہ میں اور اضافہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنے اس مال کو جائز مال قرار دینے کے لیے کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، مقدمہ حاکم کے پاس پہنچ گیا اور اس حاکم کو کچھ رشوت دے دلا کر اپنے حق میں فیصلہ لے لیا، تو اس میں کئی گناہ جمع ہو گئے۔ ایک تو ناجائز اور حرام مال کا حاصل کرنا، اور دوسرے حاکم کو رشوت دینا، تیسرے یہی شخص جو حاکم کو رشوت دے کر اپنے حق میں غلط فیصلہ نکلوا رہا ہے تو یہ حاکم کو بھی رشوت لینے کے گناہ میں مبتلا کر رہا ہے، تو وہ اس کے لیے سبب بن رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ 13 گناہ ہو جاتا ہے، یعنی اس گناہ کے اندر 3 مختلف شاخیں ہیں اور بہت سے گناہوں کا یہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ اور اللہ بچائے جب یہ رشوت کا بازار گرم ہو جائے اور معاشرے میں رشوت کی وبا عام ہو جائے تو پھر کوئی قانون، کوئی قاعدہ اپنی جگہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ جتنے قاعدے بنتے ہیں، جتنے قوانین بنتے ہیں، وہ اگر معاشرے کی مصلحت سے اور اس کو نفع پہنچانے کے لیے بنتے ہیں، لیکن اگر رشوت کا بازار گرم ہو جائے تو کتنا ہی اچھا قانون ہو، لیکن جب وہ قانون بکنے لگے اور پیسے دے کر لوگ اس قانون کو خریدنے لگیں اور اس کی خلاف ورزی کو آسان سمجھ لیں کہ ہم اس کے خلاف ورزی کر کے پیسے دیں گے اور اپنا مقصد حاصل کر لیں گے، تو پھر کوئی قانون، کوئی قاعدہ انسان کو بچا نہیں سکتا اس غلط نتیجے سے جس کے روکنے کے لیے وہ قانون بنا ہے۔ جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے خوف اور آخرت کی فکر کی جو تلقین فرمائی گئی ہے وہ اسی لیے فرمائی گئی کہ تم کتنا ہی اچھا قانون بنا لو، جب تک خدا کا خوف اور آخرت کی فکر دلوں میں نہیں ہوگی، اور وہ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، روزے سے، عبادتوں سے، حج سے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو اس طرح اس آیت کا پچھلی اور اگلی عبادتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو رکھا ہے۔